بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحا کشف الدجا بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ از خدا خواہیم توفیق ادب، از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ عزیزم طلبائے ادارہ حاضہ و طلبائے بزم فیضان غلام مہر علی پاسبان مسلک رضا، ادارہ نور المدارس صدر عیدگاہ اور زینت مسند صدارت استاد الحفاظ والقراء، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، انتہائی مخلص اور مہربان استاذ میری مراد قاری محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج ہم سارے اس ہفتہ وار تربیتی بزم پاک کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح آج کے ہمارے نقیب محفل جو ہیں الحمدللہ ہمارے اس ادارہ کے ہونہار طالب علم ہیں اور شہادت العالمیہ دورہ حدیث شریف کے طالب علم ہیں، ہمارے اس ادارے کا فخر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا ولولہ اور جذبہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انہوں نے بھی بات کی ہے، اور ویسے ہمارے اس بزم کا بڑے اداروں میں بزموں کا انعقاد ہوتا ہے، اور مقصد کیا، ہر ادارے کی بزم کا مقصد تقریباً یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے کے طلباء ہیں ان کے اندر ادب آ جائے، ان کے اندر ایک تہذیب آ جائے، ایک مہذب طالب علم تیار ہو جائے۔ بیٹھنے کے آداب جو ہیں، جب بھی آپ بیٹھیں تو دائیں بائیں دیکھ کر بیٹھا کریں، اپنے آپ کو بالکل احترام کے ساتھ بیٹھنے کے اوپر پابند بنائیں۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں پڑھی ہے، سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، آیہ نمبر غالباً 12 ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے تم میں سے ان لوگوں کے درجات
جو ایمان لے آئیں، یرفع اللہ، یرفع، رفع، یرفع، رفعن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا۔ رفت اور بلندی اللہ کے ہاں کس کو ملتی ہے؟ رفت کا معنی بلند کرنا، بلند ہونا، اسی وجہ سے رفع جو ہوتا ہے نا، رفع، ضمہ کو رفع کہتے ہیں، پیش جو ہے نا ضمہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ رفع۔ اسے کیوں رفع کہتے ہیں؟ محققین بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے جب زبان سے ادا کیا جائے تو جو ہونٹ ہے ادائیگی کے وقت اوپر والا ہونٹ بلند ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے رفع کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کس کو بلندی عطا فرماتا ہے؟ ساری مخلوق اللہ کی ہے، سارے انسانوں کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی جاہل ہے، سب کو پیدا کس نے کیا؟ مخلوق ساری اللہ کی ہے، لیکن اس مخلوق میں اللہ رب العزت بلند درجہ کس کو عطا فرماتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا یرفع اللہ، اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے، رفت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ کن کو؟ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئیں، جو مومن ہو جائیں، جو ایمان والے ہو جائیں۔ ایک سائڈ پہ کافر ہے، ایک سائڈ پہ مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بلند درجہ کس کو عطا فرماتا ہے؟ ایمان والے کو۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے۔ حکیم الامت علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں ایک بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر۔ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب وضوء کمبر، خوب تر از خون ناب قیصر۔ فرمایا ایک سائڈ پہ کمبر ہے، ایک سائڈ پہ قیصر ہے۔ قمبر کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، ایک معمولی آدمی ہے ظاہری لحاظ سے۔ اور دوسری سائڈ پہ قیصر ہے، بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، جس کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قیصر وہ ہے جو بادشاہ تو ہے، اس کے پاس دولت تو ہے، اس کے پاس حکومت تو ہے، لیکن ایمان سے خالی ہے، مومن نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ قمبر ہے، کوئی ظاہری طور پہ حکومت نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی دولت اس کے پاس ایمان کی موجود ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ ایک طرف اور قیصر کے خون کا ذخیرہ ایک طرف۔ فرمایا کہ قیصر ظاہری طور پہ جو مرضی ہے، لیکن اس کا خون قمبر کے وضو کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں ایک سائڈ پہ کافر ہو نا، یہ کافر کی سازش ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ کافر کی سازش ہے، مسلمانوں کے دلوں میں اس نے اپنا ماحول بنا دیا، احساس کمتری پیدا کر دی، جس کی وجہ سے مسلمان سمجھتا ہے کہ زبان بھی انگریز والی زیادہ اچھی ہے، لباس بھی اس کا زیادہ اچھا ہے، شکل و صورت بھی انسان سمجھتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے کہ انگریز والی زیادہ اچھی ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا لباس کون سا ہے؟ جو اسلام کا ہے، جو حضور نے پہنا۔ شکل و صورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور زبانوں میں ایک سائڈ پہ انگریزی ہے، ایک سائڈ پہ عربی ہے، تو اللہ کے ہاں پیاری زبان کون سی ہے؟ عربی زبان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب العرب لثلاث
عربی سے پیار کرو، عربی زبان سے محبت کرو، 3 وجہ سے۔ کتنی وجہ سے؟ عربی زبان سے پیار کرو 3 وجہ سے۔ وجہ کیا؟ پہلی نمبر فرمایا لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ میں عربی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اس وجہ سے کہ قرآن عربی ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، فرمایا جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ اب عربی کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی زبان کر سکتی ہے؟ لیکن انگریز نے ہمارے اوپر ایسے سوار کر دیا ہے کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جس کو انگلش آتی ہو شاید وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے اسے کلمہ ہی نہ آتا ہو۔ حالانکہ مسلمان کے ہاں، مومن کے ہاں سب سے زیادہ عظیم زبان کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت بلندی عطا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لے آئے۔ اگلی بات والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا جن کو علم دیا گیا، جو علم والے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہیں کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ 1-2 درجے کی بات نہیں ہے، جمع مکسر کا صیغہ ہے، جمع کثرت کا صیغہ ہے، جمع کثرت درجات، اللہ تبارک و تعالی کئی درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سائیڈ پہ جاہل ہے، ایک سائیڈ پہ عالم ہے، دونوں کی برابری ہو سکتی؟ حضرت ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام بینہ وبین الانبیاء درجتن، فرمایا کہ ایک آدمی جو علم طلب کر رہا ہے، طالب علم ہے، دوران طالب علمی جس کو موت آ جائے، اب وہ علم طلب کر رہے ہیں، اس علم طلب کرنے کی اس کی نیت کیا ہے؟ جو علم اس نیت سے طلب کر رہا ہے لیحیی بہ الاسلام، جس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، جو اس نیت سے علم دین حاصل کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طالب علم کو اگر موت آ جائے، فرمایا اللہ کے ہاں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، یعنی انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند درجہ اللہ تبارک و تعالی کس کو عطا فرمائے گا؟ علماء کو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں رکھی۔ کتنی چیزیں؟ ایک فرمایا حکومت، دوسرے نمبر پہ مال و دولت، تیسرے نمبر پہ علم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے سلیمان نبی ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز پسند کرو، ایک ہی پسند کرنی ہے، جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ عام آدمی ہوتا تو حکومت پسند کرتا، عام آدمی ہوتا تو دولت اور مال کو پسند کرتا، لیکن وہ عام آدمی نہیں تھے، اللہ کے عظیم نبی تھے۔ انہوں نے کس چیز کو پسند کیا؟ علم کو۔ کس چیز کو پسند کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب علم کو پسند کیا، اللہ تبارک و تعالی نے علم پسند کرنے کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی عطا فرما دی، دولت بھی عطا فرما دی۔ یعنی علم ایسی عظیم دولت ہے، نعمت ہے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے ہم جس امام کے مقلد فقہ کے جو ہمارے امام ہیں، سب کو نام آتا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ تو ان کی شان ہے، عظمت ہے، لقب ہے ان کا۔ نام کیا ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا امام محمد۔ کیا نام ہے؟ ہاں، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کی برکت اتنی ہے
جس جس بزرگ کا نام محمد ہوا ہے نا تاریخ میں، دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کی برکت سے اس کو شان عطا فرمائی۔ امام بخاری جو ہے نا، امام بخاری ہیں، یہ کئی محدثین ہیں ان کے نام محمد ہے۔ اسی طرح یہ جو میں بات کر رہا ہوں امام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ، اس قسم کے بڑے بڑے نام ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی محمد ہے۔ کتنے بزرگ ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ امام محمد۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ ان کے شاگردوں میں نام آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے مضبوط، بڑے پیارے، بڑے پسندیدہ استاذ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جن کا نام تھا کتاب الاصل۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی، اتنی عظیم کتاب، اتنی شاندار کتاب۔ یہ کتاب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی پیاری تھی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ پوری کتاب کے حافظ تھے، زبانی یاد کیا ہوا تھا، اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر انہوں نے بھی کتاب لکھی، اس کا نام رکھا کتاب الام۔ بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اتنی ضخیم تھی، اتنی شاندار تھی، اتنی پیاری تھی، ان کی کتاب کو ایک یہودی نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ ایک یہودی کی نظر میں وہ کتاب گئی، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، اس یہودی نے جب یہ کتاب پڑھی، اس کے اندر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم دیکھا۔ اللہ اکبر، علم کے انوار و تجلیات دیکھے، اتنا متاثر ہو گیا، اتنا متاثر ہو گیا، اس نے زبان سے یہ لفظ کہے کہ ہاذا کتاب محمدکم الاصغر، ہاذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا کہ یہ تو تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے جس کی مثال نظر نہیں آ رہی، تو جو تمہارے بڑے محمد کی کتاب ہوگی اس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ مقصد ہے کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا علم ہے، اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا کیا مقام ہوگا، استاذ کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو غلاموں کی بات ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، بہرحال علم جو ہے نا، علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی اور درجات میں کمال عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں علم کی محبت نصیب فرمائے، دین کی محبت نصیب فرمائے، دین اسلام کے لیے خلوص ہمیں نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے طلباء ہیں اللہ رب العزت سب کو ذوق شوق نصیب فرمائے، ادب و احترام نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے ادارے کے معاونین اور منتظمین ہیں، اللہ رب العزت سب کو عمر میں، علم میں برکت نصیب فرمائے۔